حضرات عزیز وقار، آج ہمارا درس قرآن و سنت کا موضوع ہے صبر کرنے کی تاریخیں۔ اگر کسی کو صبر نہ آتا ہو کسی مصیبت پر، پریشانی پر، دکھ پر، الم پر، غم پر، تو وہ کیا کرے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، بجا ہے مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق۔ حضرات عزیز وقار، اگر کسی شخص کو کسی غم پر، کسی مصیبت پر، کسی دکھ پر، کسی الم پر صبر نہ آتا ہو تو صبر کرنے کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی حقیقت پر نظر دوڑائے۔ الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے ایک جیل ہے، ایک قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ گویا بندہ مومن کے لیے دنیا کے اندر ہر قدم پھونک کے رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو زندگی گزارنے کے قیود و ضوابط سکھائے ہیں، بتلائے ہیں۔ رب نے احکامات جاری فرمائے ہیں، حلال الحرام کا تذکرہ فرمایا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلایا ہے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات آمنہ قلعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، جس کو رب بھی کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو ہمیں اس دنیا کی حقیقت کی طرف نظر دوڑانی ہوگی کہ دنیا جو ہے وہ دکھوں اور پریشانیوں کا گھر ہے، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ گویا مومن اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آیا، مومن اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی رضا کا حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے، رب کی عبادت کی غرض سے، اور رب کو راضی کرنے کی غرض سے آیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ پھر بندہ جب دنیا کی حقیقت پر نظر دوڑاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو صبر عطا فرماتا ہے، اور صبر حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ انبیاء رسل کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، نبیوں کی، رسولوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرے، رب کے قرآن میں نبیوں کے قصوں کو پڑھے کہ ان کی زندگیاں کس طرح مصیبت اور مشکل سے دوچار رہی ہیں، کہ انبیاء رسل پر بھی بڑے بڑے امتحانات آئے اور بڑے بڑے غموں سے رب نے ان کو دوچار کیا ہے، مگر انہوں نے غم کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر ہر لمحہ، ہر لحظہ رب کو یاد کیا، رب کا شکر ادا کیا، اور صبر حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ نماز قائم کرے، بندہ نوافل پڑھے، بندہ رب کی بارگاہ میں سربسجود ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ رب کہتا ہے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز سے رب کی مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی، تو دکھ آتا، تو حضور علیہ السلام رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے، حضور سر بسجود ہو جایا کرتے، حضور نوافل ادا کیا کرتے، اور اپنے صحابہ کو بھی نماز سے صبر حاصل کرنے کی، مدد چاہنے کی تلقین فرمایا کرتے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سفر فرما رہے تھے کہ آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے اسی وقت اونٹ کو روکا اور نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ آپ کے ساتھی کہنے لگے عبداللہ ابن عباس تمہیں تو جلدی کرنی چاہیے تھی، تمہیں تو اونٹ کو اور زیادہ دوڑانا چاہیے تھا کہ تاکہ تم جلدی سے اس مقام پر پہنچ جاؤ جہاں تیرے بھائی کا انتقال ہوا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میرے ساتھیوں، کہ میں اس مصیبت اور پریشانی کے عالم میں رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر رب سے مدد چاہتا ہوں کہ رب مجھے اس دکھ پر صبر کرنے کی طاقت عطا فرمائے، کیونکہ رب کے رسول نے اور رب نے قرآن میں بتلایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت نماز سے، صبر سے رب کی مدد چاہو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب بندہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس شخص پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے اور اس شخص کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور پھر کتنے طریقے میں نے بتلا دیے جی، چھوڑ دے بھی آپ ہے کوئی نہیں، کتنے طریقے میں نے بتائے ہیں صبر حاصل کرنے جی؟ کنے طریقے دسے نے؟ تین، پہلا کہڑا دسیا؟ ہم یہاں سیکھنے سکھلانے کے لیے آتے ہیں، کوئی اللہ کہڑا کہ سنا لا کے کہانیاں سنا کے ٹور جانا ہے بھئی، ہم سیکھنے کے گھر سے بیٹھے۔ پہلا صبر حاصل کرنے کا طریقہ میں نے بتایا کہ بندہ دنیا کی حقیقت کی طرف نگاہ دوڑائے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دوسرا طریقہ میں نے صبر حاصل کرنے کا کیا بتایا کہ رب کے قرآن میں انبیاء رسل کے جو واقعات ہیں ان کا مطالعہ کریں، نبیوں کی سیرت پڑھیں۔ رب نے جو قرآن میں اپنے انبیاء رسل کے واقعات بیان کیے ان کا مطالعہ کرے گا، ان کی تلاوت کرے گا، تو بندہ مومن کو پتہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو بھی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے دوچار کرتا رہا ہے، اور انبیاء رسل کی زندگیاں بھی امتحانات سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، الم سے، غموں سے بھری پڑی ہیں۔ پھر بندے کو صبر آئے گا۔ تیسرا طریقہ کیا بتایا میں نے کہ نماز سے، نوافل سے، رب کی بارگاہ میں سر سجود ہو کر، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، رب کی بارگاہ میں حالت سجدہ میں آ کر رب سے مدد چاہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ کتنے ہو گئے جی؟ تین ہوں یاد ہوئے نا تو۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ بندہ حضور علیہ السلام کے وہ فرمودات پڑھے جن میں مصیبت پر صبر کرنے پر اللہ رب العزت جنت میں بندے کو مقام عطا فرمائے گا۔ کہ ایک مصیبت جس بندے کو آتی ہے، جس بندے کو پریشانی آتی ہے، تو بندہ دکھ میں مبتلا ہوتا ہے، بندہ کو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس پر اگر صبر کرتا ہے تو صبر پر رب اجر کتنا عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بروز محشر جب صبر کرنے والوں کو ان کا اجر دیا جائے گا تو وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا اور ہم اس دکھ پر، اس مصیبت پر، اس الم پر صبر کرتے، اور آج ہمیں صبر کرنے کا اور رب انعام عطا فرماتا۔ یعنی صبر کرنے والوں کے لیے بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے۔ کتنے ہو گئے جی؟ 4۔ اور پھر پانچواں طریقہ یہ ہے کہ جب بھی بندے کے اوپر مصیبت آئے، بندہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہر شے اللہ رب العزت کی ہے
اور ہر شے نے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. جس کی جو چیز ہوتی ہے وہ اپنی چیز واپس لے لے تو اس پر دکھ نہیں کرنا چاہیے, اس پر واویلا نہیں کرنا چاہیے. اگر رب کسی کو اولاد دیتا ہے, دی ہوئی رب کی تھی, رب وہ واپس لے لیتا ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے, اس پر بھی رب کا شکر کرنا چاہیے. رب کی ناشکری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. رب اگر مال دیتا ہے تو مال کے اندر نقصان آ جاتا ہے, گھاٹا بڑھ جاتا ہے, تو اس بار بھی صبر کرنا چاہیے. اور بندے کو یہ صبر کرنا چاہیے کہ وہ مال میرا ذاتی نہیں تھا, رب کی عطا تھی. رب کی منشا یہ ہے کہ اب وہ مال مجھ سے واپس آ جائے تو مجھ سے واپس چلا گیا ہے, میں اب اس مال سے محروم ہو گیا ہوں. تو رب کی اس عمل میں بھی کوئی حکمت ہے, اور اللہ رب العزت مجھے اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا, اس سے بہتر مال عطا فرمائے گا. اور اگر رب کوئی اور نعمت واپس لے لیتا ہے تو اس پر بھی بندے کو صبر سے کام لینا چاہیے, اور صبر یہ کرنا چاہیے کہ رب کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. رب اس کے بدلے مجھے وہ شے عطا فرمائے گا جو میرے حق میں پہلی شے سے بھی زیادہ بہتر. جب بندہ ان باتوں کی طرف توجہ کرتا ہے تو پھر بندے کو صبر آ جاتا ہے. ہم دیکھیں پیر صاحب بیٹھے ہیں, یہ مجھے 10,000 روپیہ دیں گے, رحمت صاحب رکھ لیں, جب مجھے ضرورت پڑے گی میں واپس لے لوں گا. تو یہ 10,000 ان کا میرے پاس امانتن پڑا ہوا ہے, یہ مجھ سے مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, سال بعد, 2 سال بعد, 4 سال بعد واپس مانگے تو مجھے دینے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے, اور اس بات دکھ نہیں کرنا چاہیے. میرا تو تھا ہی نہیں, پیر صاحب نے مجھے دیا تھا, میرے پاس ان کی امانت تھی, انہوں نے واپس لے لی, بات ختم. اسی طرح رب جب کوئی چیز دیتا ہے, رب صحت دیتا ہے, مال دیتا ہے, اولاد دیتا ہے, کاروبار دیتا ہے, گھر بار دیتا ہے, تو سب کچھ اس کی عطا ہے. بلکہ ہماری تو ہر سانس رب کی عطا کرتا ہے, ہمارا اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے. رب جب اپنی کسی شے کو, اپنی کسی نعمت کو واپس لیتا ہے اس پر گڑگڑانا, واویلا کرنا, رب کی ناشکری کرنا, یہ سراسر زیادتی ہے اور حرام ہے. اس سے بچنا چاہیے. اگر شکر کریں گے تو اللہ رب العزت اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا, صبر کریں گے اللہ رب العزت کا ساتھ میسر ہوگا, اور جس کے ساتھ رب ہو پھر اس کو کسی شے کا گھاٹا نہیں رہتا.